سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ پتہ چلا جس طرح دنیا میں ایک جیسے لوگ نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک جیسا معاملہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب موت آتی ہے تو پیشانی پہ ندامت کا پسینہ آ جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب موت آتی ہے تو لوگوں پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ تو جیسے زندگی ایک جیسی نہیں ویسی موت بھی ایک جیسی نہیں۔ دیکھ لیں مرنے والا اللہ کا ولی بھی ہے، مرنے والا تیرے میرے گاؤں دیہات بستی کا گناہگار بھی ہے، لیکن یاد رکھو جب گناہگار مرا ہے چند دن تک تو اس کو لوگوں نے یاد کیا ہے، بالخصوص کی اولاد نے آنسو بہائے ہیں، ختم درود کا اہتمام کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی قبر کا نشان بھی مٹتا چلا گیا۔ اولادوں نے قبرستان کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ گناہگار کی قبر ہے وہ بھی انسان، لیکن ایک طرف نیکوکار کی قبر ہے، اللہ کے محبوب بندے کی قبر ہے، اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ رات کو دیکھو یا رات کے آخری پہر کو دیکھو، دوپہر کو دیکھو، جس وقت بھی دیکھو گے لوگ محبت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں۔ رب کے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، سرکار کی نعتخوانی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کے ولی کے بلندی درجات کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ موت اس میں بھی آئی ہے اور اس میں بھی آئی ہے، لیکن اس کی قبر پہ جاؤ تو رونق نظر آتی ہے، اس کی قبر پہ جاؤ تو نشان بھی مٹے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ تو دونوں انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس طرح ان کی زندگی ایک جیسی نہیں تھی اسی طرح ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے اور اس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے۔ جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔